السلام علیکم ناظرین، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کی گرفتاری اس وقت موضوع بحث ہے۔ تمام ٹی وی چینلز پر اگر کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ صرف شہباز گل صاحب کی گرفتاری۔ ان کا ریمانڈ مل رہا ہے، نہیں مل رہا، ہسپتال لے جایا جا رہا ہے، نہیں لے جایا جا رہا، ان پر تشدد ہوا ہے، نہیں ہوا، اب میڈیکل رپورٹ آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، کیا ہے میڈیکل رپورٹ کے اندر، دوبارہ آرڈر دیے جا رہے ہیں، ان پر جنسی تشدد ہوا ہے، نہیں ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس تمام صورتحال میں اچھا ہونا بھی چاہیے، ڈیفینیٹلی چیف آف سٹاف ہیں اور بڑے بیانات وہ دیتے رہے ہیں، ہاں ہونا بھی چاہیے، ڈسکس ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے دو اہم کیسز، ایک کیس الیکشن کمیشن کا فورن فنڈنگ کیس کے اوپر ان کے خلاف آیا ہوا فیصلہ، اور دوسرا توشہ خانہ کیس، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اس طریقے سے فی الوقت غائب ہو گئے ہیں کہ جیسے کہیں گے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں کیسز اتنے جاندار اور اتنے زبردست ہیں جس کے اوپر تمام ٹی وی چینلز نے میرے سینئرز کی جانب سے مسلسل پروگرام کیے جاتے رہے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اوپر اگرچہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوگا، خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھی آ جائے گا۔ لیکن چونکہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری درمیان میں آ گئی، اس لیے یہ بالکل ہی منظر عام سے جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں، اور صرف موضوع بحث جو ہے وہ اس وقت صرف شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہے۔ اب شہباز گل صاحب پر تشدد ہوا نہیں ہوا، جنسی تشدد بھی ہوا، وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنے ٹویٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں، ملنے کے لیے بھی گئے لیکن ان کو پیمز ہسپتال میں ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اب صورتحال جو ہے وہ لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر تو چیزیں چل ہی رہی ہیں، لیکن اب اس کا جواب جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب میں دیا جانے لگا ہے، وہ اس طریقے سے کہ پنجاب کے اندر جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی ہوئی، اس کے اندر مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کروا دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے اب شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اس کا جواب یہاں پر دے گی۔ جو اراکین اسمبلی ان کے گھروں کے اوپر جو ہیں وہ چھاپے بھی مارے گئے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ان کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں تھے، اس لیے جو ہے یہ گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ جواب جو ہے وہ اب پنجاب کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف دے رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی ڈوریں کھینچی جاتی ہیں، کیا گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں تو پھر کیا ان کے ساتھ بھی پنجاب پولیس وہی سلوک کرے گی جو شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو گرفتاریوں کے بعد ہی جو ہے وہ چیز فوری طور پر صورتحال سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر تحریک انصاف کے کچھ وہ اراکین اسمبلی، یا یہ کہہ لیں اراکین اسمبلی نہیں کہوں گا بلکہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن میں اس وقت مصروف ہیں، وہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلکہ وہ لندن رابطے میں بھی ہیں، لندن رابطہ بھی کیا جا رہا ہے، اور ایک میثاق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ کسی نہ کسی جو اونٹ ہے وہ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے۔ اب اس کے اندر کتنی پیش رفت ہوئی ہے، ابھی تک تو اس کے اندر جو ہمارے نالج میں جو چیز آئی ہے اس کے اندر یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ ایک عبوری سیٹ اپ بنانے کے اوپر جو ہے فی الوقت اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق 3 ماہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ اس سے زیادہ لمبا چلے گا۔ دیکھنا یہ کہ کیا ایکسٹینشن جو ہے وہ بڑے صاحب کو ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، یہ
اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اب ایکسٹینشن والا معاملہ تو الگ ہے، لیکن جو عبوری سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر خان صاحب بھی، کپتان صاحب بھی تقریباً راضی ہو گئے ہیں، اور ان کو راضی ہونا بھی پڑے گا، کیونکہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہ ان کے بالکل اگینسٹ چل رہی ہے۔ اب سمجھ یہ نہیں لگ رہی کہ اس معاملے کو اکٹھا کیسے کیا جائے گا۔ اس کے اوپر جو ہے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کہہ لیں، وہ اس کے اندر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے اندر کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے، چونکہ اس کے اندر سب سے بڑی پنجابی میں کہوں گا اڑیچ جو سی ہے، وہ اڑیچ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کو راضی کرنا بڑا اس وقت معاملہ پڑا ہوا ہے، اور ان کو راضی کرنے کی کوشش ہے، اور جس وقت یہ دونوں راضی ہو گئے تو عبوری سیٹ اپ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو گیم ہے وہ اس وقت بالکل چل رہی ہے، اور گیم کو ہر طرف سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ ہاں، تحریک انصاف کے اندر اس وقت -1 فارمولہ بھی زیر غور ہے، اگرچہ اس کی بڑی پرزور طریقے سے تردید کی گئی، لیکن میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق -1 فارمولے کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی -1 فارمولہ اگر ہو جاتا ہے تو کپتان جو ہیں وہ کریز سے باہر ہوں گے، اور ان کی جگہ کون جگہ سنبھالے گا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں، لیکن -1 فارمولے کے اوپر بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے۔ نیوٹرلز کے ساتھ جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی، اور کس طریقے سے جو دو بڑے پہاڑ ہیں ان کو نیچے لایا جائے گا، ان کو جھکایا جائے گا۔ مراد مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ایک اور چیز جو چل رہی ہے پنجاب کے اندر، چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت جو ہے عملی طور پر تو عمران خان صاحب چلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر چودھری پرویز الہی کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں محمد خان بھٹی، ان کے اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اچھے ریلیشنز نہیں ہیں۔ وہ پنجاب کے اندر، میں نے پہلے بھی اپنے وی ولاگ میں بتایا تھا کہ محمد خان بھٹی کچھ لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں، کپتان جو ہیں، وہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر محمد خان بھٹی نے جو ہے وہ اپنی چھٹی بھی اپلائی کی، لیکن چودھری پرویز الہی نے ان کی چھٹی منظور نہیں کی اور ان کو کام کرنے کی ہدایات کی۔ اب بیوروکریسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ حالیہ تبدیلیاں ہوئیں، کمشنر صاحب واپس چلے گئے، کمشنر صاحب کو روکنے کی بڑی کوشش کی چودھری پرویز الہی صاحب نے۔ پہلے انہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ماضی میں انہیں ذمہ دار ٹھہراتے رہے، پھر اچانک جو ہے ان کی محبت جاگ گئی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ کمشنر جو ہیں وہ بڑے گر والے آدمی ہیں، انہیں کام بھی آتا ہے، لیکن اس کے باوجود کمشنر رکے نہیں۔ اب چیف سیکرٹری کے معاملے کے اوپر بھی انہوں نے کوشش کی کہ چیف سیکرٹری کو پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کام کرتے رہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہی 2 پینل بھیج دیے۔ بنیادی طور پر یہ خان صاحب کی طرف سے ان کو آیا کہ چیف سیکرٹری کو بھی ہٹایا جائے، لیکن وفاق جو ہے انہوں نے چیف سیکرٹری کو کام کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ اچھا، یہ تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے درمیان جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ذہنی طور پر جو ہے دونوں، اگرچہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر قرار دے دیا ہے، مونس الہی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے لیڈر جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، تو ذہنی طور پر تو ہے، لیکن کاف لیگ کے اپنے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر تحفظات پائے جا رہے ہیں جس طریقے سے خان صاحب پنجاب حکومت کو چلا رہے ہیں۔ اچھا، چونکہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ ایک بڑے زیرک سیاستدان اور وہ اپنے تمام راستے کھلے رکھتے ہیں۔ راستے کیسے کھلے رکھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ کابینہ کی حلف برداری ہوئی، گورنر صاحب نے کابینہ کی حلف برداری کی، سی ایم صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل کے لیے احمد اویس صاحب کا نام بھیجا، گورنر صاحب نے اس کے اوپر سمری پہ دستخط بھی کر دیے۔ اب جو سمری سی ایم صاحب کی طرف سے گورنر صاحب کے پاس جاتی ہے، گورنر صاحب جو ہیں اس کے اوپر نہ نہیں کرتے،
اس کے اوپر ہاں کی جا رہی ہے، اور بڑا اچھا ریلیشن کے ساتھ جو ہے گورنر پنجاب اور سی ایم اس وقت چل رہے ہیں۔ اب گورنر پنجاب آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ کے ہیں، بلیغ الرحمان صاحب نون لیگ کے ہیں، درمیان میں جو ہے یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے کہ تمام راستے جو ہیں وہ کھلے رکھے جائیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک زیرک سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے وہ راستہ کھلا رکھا ہے، اور آصف زرداری صاحب کا جو فارمولہ ہے مجھے لگتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے اس کے اوپر امپلیمنٹ ضرور ہوگا، کیونکہ بلیغ الرحمان اور سی ایم صاحب کے درمیان ایک اچھے ریلیشنز چل رہے ہیں۔ معاملات اگر خراب ہیں تو تحریک انصاف کے اور کاف لیگ کے درمیان جو رفٹ ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا بڑھتی جائے گی، لیکن بہرحال اس وقت گیم آن ہے، اور گیم کا اینڈ کہاں پہ ہوگا اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔